بھارتی غیر ذمہ اقدامات کے جواب میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج طلب۔ وزیراعظم کے زیر صدارت اجلاس صبح 11 بجے ہوگا۔ اعلیٰ سول اور عسکری قیادت شرکت کرے گی۔ اجلاس میں پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد داخلی اور خارجی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں بھارتی غیر ذمہ اقدامات کا بھی تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ کمیٹی عجلت میں اٹھائے بھارتی ناقابل عمل آبی اقدامات کا جواب دینے کا جائزہ لے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں بھارت کو ترکی با ترکی جواب دیا جائے گا۔ بھارتی اقدامات میں ناپختگی نظر آتی ہے۔ دلی اپنے مسائل کا ملبہ پاکستان پر ڈال دیتا ہے۔ دہشت گردی کے واقعی غصہ اس طرح نکالنا مناسب نہیں۔ پہلگام حملے پر پاکستان کی وزارت خارجہ نے بیان جاری کیا ہے۔ بھارت نے دہشت گردی کے واقعے کی کوئی ثبوت نہیں دیے۔ انٹرنل کسی پریشر کی وجہ سے جانے کی پوزیشن میں آنا چاہتے ہیں تو آسرا ابھینندن کے وقت جو ہے رسپانس دیا تھا، ہم دوبارہ بھی اس قسم کا رسپانس دینے کی پوزیشن میں، ہم بالکل 100% اس پوزیشن میں ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی سے بھارتی اقدامات پر جامع جواب دیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں جس طرح ابھینندن کو پکڑ کر جواب دیا، آج بھی اسی پوزیشن میں ہے۔ بھارتی حکومت پر جنگی جنون سوار ہے۔ بھارت جیسا دشمن ہو تو ہم ہر وقت الرٹ رہتے ہیں۔ پاکستان ریاست کے طور پر پہلگام واقعے کی مذمت کرتا ہے۔ بھارت ایسے واقعات کو جواز بنائے گا تو ہم بھی جواب دیں گے۔ اور وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاکستان میں دہشت گردوں کے سہولت کار کون ہیں سب کو پتا ہے۔ افواج پاکستان نے بھارت کو 4 سال پہلے بھی جواب دے کر اپنا لوہا منوایا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے آڑ میں پاکستان کے خلاف سازش بے نقاب۔ بھارت نے پاکستان کے ساتھ سنتاس معاہدہ معطل کر دیا۔ مودی سرکار آبی دہشت گردی پر اتر آئی۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اٹاری بارڈر میں بھی بند کرنے کا فیصلہ۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ نے بتایا تمام پاکستانیوں کو 48 گھنٹوں میں بھارت چھوڑنے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ سارک ویزا استثناء کے تحت پاکستانی شہری بھارت کا سفر نہیں کر سکیں گے۔ بھارت اسلام آباد سے اپنے تمام دفاعی اتاشے بھی واپس بلائے گا۔ بھارت اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن سے فوجی مشیروں کو واپس بلا رہا ہے۔ پاکستانی ہائی کمیشن میں فوجی مشیروں کو ملک چھوڑنے کے لیے 1 ہفتے کا وقت ہے۔ بھارت سنتاس معاہدہ ختم نہیں کر سکتا۔ دستاویزات میں واضح تحریر موجود ہے۔ عالمی ماہرین کہتے ہیں 1960 کے شیخ 4 وارک کے تحت معاہدہ یک طرفہ ختم نہیں ہو سکتا۔ جب تک دونوں ملک باہمی طور پر متفق نہ ہو معاہدہ نافذ رہے گا۔ بھارت کو سنتاس معاہدے پر کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے پاکستان سے مذاکرات کرنا ہوں گے۔ سنتاس معاہدے میں تبدیلی عالمی بینک کی نگرانی کے علاوہ موقع نہیں۔ عالمی بینک سنتاس معاہدے کا ثالث ہے جس میں امریکہ سمیت کئی ممالک شامل ہیں۔ بھارت سنتاس معاہدہ ختم کر کے دھمکیوں کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے امریکہ کی نظر میں انٹرنیشنل اوپینین کے حوالے سے تو ہمیں ایک بڑا پرو ایکٹیو پولیٹیکل ڈپلومیٹک رسپانس دینا ہوگا۔ آپ ایک گھٹیا اور جھوٹا بیانیہ بنا کر کوئی ایکشن کریں گے تو پھر تو ریاکشن سیویئر آئے گا ہمیشہ کی طرح۔ وی آر آل ریڈی، ٹھیک ہے، اور ہماری فوج بھی ریڈی ہے، اور پہلے بھی ہم نے رسپانس جب دیا ہے تو بھرپور دیا ہے۔ بھارت نے سنتاس معاہدہ ختم کر کے عالمی قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ بین الاقوامی امور کے ماہر مشاہد حسین سید کہتے ہیں بھارت بے نقاب ہو گیا ہے۔ پاکستان عالمی فورمز پر اس معاملے کو اٹھائے گا۔ سینٹر فیصل وابڈا کہتے ہیں بھارت ایکشن کرتا ہے تو پاکستان کا ری ایکشن بھی آئے گا۔ بھارت نے مس ایڈوینچر کیا تو پھر ہماری فوج بھی پوری طرح سے تیار ہے۔ جب پاکستان کی بات آئے گی تو تمام سیاسی رہنما ایک پلیٹ فارم پر ہیں۔ سابق سفیر عبدالباسط کہتے ہیں بھارت کے فیصلے سے پاکستان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ سنتاس معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایک ملک اس کو معطل یا ختم نہیں کر سکتا۔ سینٹر شہری رحمان کہتی ہیں بھارت کا قدم ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے، اب جواب ناگزیر بن گیا ہے۔ سیاحوں کی ہلاکت، بھارت کا فالس فلیگ ڈرامہ۔ مقبوضہ کشمیر میں 28 سیاحوں کی ہلاکت پر بھارتی میڈیا نے پاکستان کے خلاف من گھڑت پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ بھارتی میڈیا بے لگام، بغیر تحقیق الزام تراشی، ٹی وی پر بیٹھے بھارتی تجزیہ کار پاکستان پر حملے کا بیانیہ بنانے لگے۔
جنگی ماحول کو ہوا دینے لگے۔ ایک خاتون کی فوٹو شاپ تصویر بھی نشر کر دی جس میں خون بھی نظر نہیں آ رہا۔ ہر دہشت گرد حملے کے بعد بغیر ثبوت پاکستان پر الزام لگانا بھارتی میڈیا کا وتیرہ ہے۔ واقعے کے بعد را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی پاکستان کے خلاف زہر اگلنے لگے۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق پہلگام حملہ 3 بجے ہوا۔ را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹ نے 3:05 پر پاکستان پر الزام لگا دیا۔ 15 منٹ میں 500 بھارتی اکاؤنٹ سے ایک جیسے ٹویٹس کیے گئے۔ پاکستان مختلف ہیش ٹیگ چلایا۔ جعلی انٹیلیجنس رپورٹس لیک کی گئیں۔ رپورٹس پر RSS کے اکاؤنٹس ماس ری ٹویٹ کرتے رہے۔ سیاحوں پر مبینہ حملہ اس وقت کیا گیا جب امریکی نائب صدر بھارت کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی مودی حکومت اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے اور سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپریشن کا ڈرامہ رچاتی رہی ہے۔ گودی میڈیا کا جھوٹ 24 گھنٹے بھی چل نہ پایا۔ پہلگام حملے میں ہندو ہی نہیں مسلمان بھی نشانہ بنے۔ برطانوی خبرساز ایجنسی رائٹرز نے جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا۔ حملے میں مقبوضہ کشمیر کا شہری عادل حسین بھی جان سے گیا۔ رائٹرز نے عادل حسین شاہ کی نماز جنازہ کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ مقبوضہ کشمیر کے وزراء عمر عبداللہ نے بھی شرکت کی۔ عادل کی دکھیاری ماں کہتی ہے ایک ہی بچہ تھا جو گھر کا واحد کفیل تھا، اب اس کے بغیر کیا کروں گی۔ بھارتی میڈیا کل سے جھوٹی خبریں دے رہا تھا۔ حملہ آوروں نے مذہب پوچھ کر صرف ہندو سیاحوں کو قتل کیا۔ اور جماعت ملک کی دفاع سلامتی کے لیے ہمہ وقت افواج پاکستان کی شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ مادر وطن کا دفاع ہر چیز پر مقدم ہے۔ پوری قوم اور ہر جماعت مسلح افواج کے ساتھ ہے۔ اختلافی سیاسی معاملات کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ یہ وقت سیاست کا نہیں، پاکستان کے تحفظ اور دفاع کے بارے میں سوچنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر قسم کے خطرات اور چیلنجز سے محفوظ رکھے۔ حروں کے روحانی پیشوا پیر پگارا کا پیغام۔ اگر آپ نے مس ایڈونچر کرنی ہے کر کے دیکھ لیں، اور ان کو اتنا منہ کالا کیا جائے گا کہ ان کے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ہماری مسلح افواج لڑاکا ہیں، بیٹل ہارڈنڈ ہے، 3 دہائیوں سے لڑ رہے ہیں۔ دے آر فلی ٹرینڈ، دین دے کمانڈیڈ بائی پروفیشنل چیف آرمی اسٹاف۔ انڈیا نوز ایک انچ ایریا ہم نے انڈیا کا کور کیا ہوا ہے۔ آپ ایک میزائل ماریں گے، وی ول گو فار 50 میزائل۔ انڈیا ایک میزائل مارے گا، ہم 50 فائر کریں گے۔ بھارت نے ایڈونچر کیا تو اس بار چائے نہیں پلائیں گے۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حارث نواز نے صاف بتا دیا۔ یامنی نیوز سے گفتگو میں بولے بھارت کوشش کر کے دیکھ لے، اس بار بھی اپنے عوام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ بھارتی فوج انٹرینڈ جبکہ پاکستان کے مسلح افواج مکمل طور پر ٹرینڈ ہیں۔ بھارت کے ماضی کے سارے ڈرامے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار راشد جنجوا نے کہا بھارت کسی بھی جارحیت کا سوچنے سے پہلے یاد رکھے ہماری افواج پہلے بھی ان کے دانت کھٹے کر چکے ہیں۔ اعزاز چودھری نے کہا پاکستان پر الزام تراشی کرنا بھارت کا پرانا وتیرہ ہے، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا ضبط جواب دے چکا ہے۔ مودی سرکار کا ایک اور فالس فلیگ ڈرامہ اور اس پر ہنگامہ، سوالات اٹھ گیا۔ بھارت ہلاک 28 افراد کی لاشیں کیوں نہیں دکھا رہا؟ نام نہاد دہشت گردوں کی لاشیں کہاں ہیں؟ پاکستان پر الزامات کے ثبوت کیوں نہیں دیے جا رہے؟ سخت سیکیورٹی میں حملہ آوروں نے بھارتی فوج کی وردیاں کیسے حاصل کر لی؟ فائرنگ کرنے والوں کو وردی میں کسی نے کیوں نہیں دیکھا؟ لاکھوں قابض فوجی موجود تھے، حملہ آور کیسے غائب ہو گئے؟ مودی سرکار فالس فلیگ حملے میں پاکستانی مداخلت کے ثبوت دنیا کو کیوں نہیں دکھا رہی؟ ثبوت کے طور پر آلات، ٹریس کالز، تصویری یا ویڈیو شواہد سامنے کیوں نہیں لا رہی؟ حملے کا مقام لائن آف کنٹرول سے 400 کلومیٹر دور، انتہائی محفوظ سیاحتی مقام پر دن دہاڑے اتنا بڑا حملہ کیسے ہو گیا؟ حملہ آور را سے جڑے سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے ٹائمنگ پر بھی سوال۔ مودی سرکار یا گودی میڈیا کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کا نریندر مودی کے خلاف احتجاج، مرد آباد کے نعرے۔ شہریوں کو کہنا ہے بھارتی میڈیا پر دیکھو تو ہندو مسلم کا چورن بیچا جا رہا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں بھارت کی ایجنسیاں کہاں سوئی ہوئی ہیں؟ کہیں نہ کہیں یہ ایجنسیاں ہی حملے کرواتی ہیں۔ سری نگر کے رہائشی نے پہلگام حملے کو بھارتی حکومت، انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کی ناکامی قرار دے دیا۔
सवाल उठाया 7 लाख भारतीय फौजी हमले के वक्त कहां थे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का हमले की गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा। कहा वाकई के पीछे भारतीय एजेंसियां हैं, ये कश्मीर की आज़ादी की तहरीक को बदनाम करने की कोशिश है। सिख फॉर जस्टिस ने पहलगाम हमला रॉ का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। मुतासिन के लिए $5 लाख इमदाद का ऐलान। गुरपतवंत सिंह कुन्नू कहते हैं इस हमले की मंजूरी भारतीय मुशीर कौमी सलामती अजित डबल ने दी। भारतीय रियासती एजेंसियां और भारतीय जनता पार्टी हुकूमत इसमें मुलविस हैं। मार्च 2000 में क्लिंटन के दौरे के दौरान भी इसी तरह भारत ने छठी सिंहपुरा में 35 सिखों को कत्ल किया। पहलगाम में निशाना बनाए गए अफराद सयाह नहीं थे। हमले की जिम्मेदारी कबूल करने वाली TRF नामी तंजीम का दावा। पहलगाम आए अफराद भारतीय एजेंसी के अंडर कवर एजेंट्स थे। भारतीय एजेंसी के अंडर कवर एजेंट्स को रिसर्च का टास्क दिया गया था। मगरबी मीडिया की TRF के दावे पर मोदी हुकूमत से कमेंट्स की कोशिशें, जवाब नहीं मिला। मोदी सरकार के हिंदुत्व का प्रचार पहलगाम हमले का जिम्मेदार है। राजीव और सोनिया गांधी के दामाद ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। बोले भारतीय जनता पार्टी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि अगर हमले में गैर मुस्लिम मारे गए तो इसकी वजह मुसलमानों और अक़लियतों का खुद को कमजोर महसूस करना है। आप उनकी मस्जिदों की तलाशी लेते हैं, मुस्लिम हुक्मरानों के बारे में गलत बातें करते हैं। LOC पर दरअंदाजी का एक और भारतीय झूठ बेनकाब। 23 अप्रैल को 2 दरअंदाजों को हलाक करने का भारतीय दावा झूठा निकला। मारे गए अफराद मुकामी निकले। मलिक फारूक वल सिद्दीक, मोहम्मद दीन वल जमालुद्दीन गांव सजीवार के पुरम शहरी थे। लवाकिन ने 22 अप्रैल को लापता होने की इत्तला दी थी। सजीवार के मुकामी रिहायशियों ने सच से पर्दा उठा दिया। बताया मलिक फारूक और मोहम्मद दीन लापता माल मवेशी तलाश करने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब गए। दोनों बुजुर्गों को भारतीय फौज ने शहीद कर दिया। मकतूलीन का किसी अस्करी या गैर कानूनी सरगर्मी से ताल्लुक नहीं था। तस्वीर में लाश साफ सुथरी चमकती हुई जूतियों के साथ दिखाई देती है। कपड़े हैरान कुन तौर पर साफ, हथियार पर मट्टी या खून के निशानात तक नहीं। दूसरी लाश के पास भी किसी किस्म का लोड बैरियर नहीं, इजाफी गोला बारूद या कोई जंगी सामान नहीं। मुतनाज़े नहरी मंसूबे पर सिंध और वफाकी हुकूमत की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अहम मुशावरत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर जाम खान शोरू की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आला सतह इजलास में शिरकत। इजलास में राना सनाउल्लाह, हसन इकबाल, आहद चीमा और अटॉर्नी जनरल भी शरीक। किनाल मंसूबे से मुतालिक 2 रोज़ में वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से अहम ऐलान मुतवक्किल है। सिंध हुकूमत के वफ़द ने विपाक को किनाल मंसूबा खत्म करने के लिए अपना मौक़िफ़ पेश किया। सिंध के अवाम किनाल मंसूबे को खत्म करने, पानी दस्तयाबी का नोटिफिकेशन वापस चाहते हैं। सिंध के वफ़द का मौक़िफ़ एहतजाजी धरने मुजाहरे खत्म करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की तरफ ऐलान की ज़रूरत है। राना सनाउल्लाह कहते हैं सिंध हुकूमत नुमाइंदगान के साथ किनाल मंसूबे पर मसबत पेशरफ्त हुई है। जमीयत उलमा इस्लाम ने यह फैसला भी किया है अपने ही प्लेटफॉर्म से सियासी जद्दोजहद जारी रखें, लेकिन हम बाहमी राब्ते को बरकरार रखेंगे। बाकायदा एक अपोजिशन का कोई बड़ा इत्तेहाद कायम करना, उस पर हमारी जनरल कौंसिल भी आमादा नहीं है। JUI की मजलिस अमूमी ने अपोजिशन इत्तेहाद की मुखालफत कर दी। मौलाना फजल रहमान कहते हैं अपोजिशन का बड़ा इत्तेहाद बनाने के लिए पार्टी अभी तैयार नहीं। अपोजिशन में बाज़ाब्ता इत्तेहाद नहीं मगर राब्ते कायम हैं। PTI के साथ माजी के ताल्लुकात की निस्बत अब फ़र्क है। बलूचिस्तान में मिनरल्स बिल की हिमायत करने वाले अरकान को शोकॉज दिया है। जवाब नहीं दिया तो रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स बिल को यकसर मुस्तरद करते हैं। सिलेक्टेड हुकूमत नाकाम हो चुकी, मुल्क में नए इलेक्शन की जरूरत है। यावा न्यूज़ सिंध के ब्यूरो चीफ SM शकील सुपुर्द खाक नमाज जनाजा में मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं, ARY फैमिली, ब्यूरो स्टाफ समेत सहाफ़ी बरादरी की शिरकत। SM शकील गुर्दों के आर्जे के बायस कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। ARY फैमिली की जानिब से SM शकील के इंतकाल पर अहल खाना से ताज़ियत का इज़हार। मस्तोंग में फायरिंग से 2 लिवीज एहलकार शहीद। शनाख्त नेक मोहम्मद और मकसूद अहमद के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों एहलकार इंसदाद पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर थे।
ضلع بھر میں انسداد پولیو مہم غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ وزیراعظم نے حملے کی مذمت کرتی، کہا انسانیت دشمن دہشت گردوں کو کیفے کردار تک پہنچائیں گے۔ غزہ پر اسرائیل کی بمباری، 24 گھنٹے میں مزید 39 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی طیاروں نے اسکول میں پناہ گزینوں کو نشانہ بنایا، بمباری سے بچوں کا اسپتال بھی تباہ۔ قطری وزیراعظم کا کہنا ہے کہ ثالثوں کے ساتھ جنگ بندی کی کوششیں جاری ہیں، لیکن اسرائیل کے حالیہ رویے سے لگتا ہے وہ امن میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ ترکیہ میں 6.2 شدت کا زلزلہ، استنبول کی عمارتیں لرز اٹھیں، لوگ خوفزدہ ہو کر سڑکوں پر نکل آئے، 150 سے زیادہ افراد زخمی۔ زلزلہ بلغاریہ، رومانیہ، یونان، یوکرین میں بھی محسوس کیا گیا، زلزلے کی گہرائی 200 کلومیٹر۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں چین اور سعودی عرب کے وزراء خزانہ سے ملاقات۔ چینی وزیر خزانہ سے ملاقات میں پانڈا بانڈ کے اجرا کو آگے بڑھانے کے لیے پیپلز بینک آف چائنا سے تعاون کی درخواست۔ IMF کی EFF کے تحت پاکستان کے اصلاحات پروگرام کی حمایت پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر خزانہ نے چینی ہم منصب اور ٹیکس، توانائی، نجکاری سرکاری اداروں میں اصلاحات سے آگاہ کیا۔ سعودی وزیر خزانہ سے ملاقات میں IMF پروگرام میں سعودی عرب کی معاونت پر شکریہ ادا کیا۔ پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کا خیر مقدم۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن پاکستان بازار میں فائرنگ سے 14 سال کا لڑکا جاں بحق۔ سیکٹر 16 گلشن میں 2 موٹر سائیکل سوار ڈاکو شہری کو لوٹ رہے تھے، قریب موجود شہری نے اپنے اسلحے سے ملزمان پر فائرنگ کی۔ شہری کی فائرنگ سے ایک ملزم ہلاک، ایک زخمی حالت میں فرار ہو گیا۔ ملزمان کی فائرنگ کی زد میں آ کر 14 سال کا لڑکا حسین علی جاں بحق ہو گیا۔ ہلاک ہونے والے ڈاکو سے اسلحہ برآمد۔ PSL 10 میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی لگاتار 5ویں فتح۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے ملتان سلطانز کو 7 وکٹ سے شکست دے دی، 45 گیندوں پر 80 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ کولن مینو 45، صاحبزادہ فرحان 22، محمد نواز کے 21 رنز۔ ملتان سلطانز نے پہلے کھیل کر 5 وکٹوں پر 168 رنز بنائے۔ عثمان خان 61، محمد رضوان 36، یاسر خان 29 رنز بنا سکے۔ محمد نواز، جیسن ہولڈر، شاداب خان، ویلی روسو نے ایک وکٹ حاصل کی۔ پشاور زلمی اور لاہور قلندرز کا مقابلہ آج ہوگا۔ اور PSL کا جنون، کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش۔ آج مہمان بنی اداکار مسنا وقاص، کھیلا معصومانہ کے سابق اسٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تجزیے۔ باسط علی نے کہا اسلام آباد یونائیٹڈ کا اعتماد بہت بلند ہے، اپنے مین بالروں کو آرام دیا، ٹیم ناقابل شکست لگ رہی ہے، T20 سے رضوان کے لیے ٹاٹا بائے بائے۔ کامران اکمل نے اسلام آباد کی ٹیم کو مکمل قرار دے دیا، کہا ٹیم کسی ایک کھلاڑی پر انحصار نہیں کرتی، یہ ان کی کامیابی ہے۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری نے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیری۔